بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلے بیان میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 15 خصوصیات پر بات کی تھی، لیکن یاد رکھیں علماء نے 50 کے قریب ایسی خصوصیات گنی ہیں جو صرف ہمارے پیارے نبی کو ہی عطا کی گئیں۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے ان کی جسمانی شکل و صورت اور ان کے اندرونی اوصاف کے بارے میں۔ نبی کی جسمانی خوبصورتی، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو سب سے خوبصورت صفات کے ساتھ بھیجتا ہے، ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی خوبصورتی، تاکہ لوگوں کے پاس انہیں رد کرنے کی کوئی وجہ نہ رہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھی خوبصورتی عطا کی گئی تھی۔ کچھ علماء کہتے ہیں اس کا مطلب ہے پوری انسانیت کی آدھی خوبصورتی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی خوبصورتی، کیونکہ اس رائے کے مطابق ہمارے نبی پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہیں۔ ایک روایت میں ایک بوڑھی صحابیہ الربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہا سے ان کے بیٹے نے پوچھا، اماں جان نبی کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، اگر تم نے انہیں دیکھا ہوتا تو تمہیں ایسا لگتا جیسے سورج طلوع ہو گیا ہو۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ انہوں نے نبی کو سورج سے تشبیہ دی۔ اور ایک دوسرے صحابی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے انہیں چاند سے تشبیہ دی۔ وہ فرماتے ہیں، جب بھی نبی خوش ہوتے ان کا چہرہ ایسے چمکتا جیسے 14ویں کا چاند۔ عمرو بن العاص کی پیاری روایت۔ ایک روایت ایسی ہے جو آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت۔ وہ پہلے قریش کے ان سرداروں میں سے تھے جو اسلام کے خلاف تھے، اور انہیں صرف چند سالوں کے لیے ہی صحابی ہونے کا شرف ملا۔ بعد میں اپنی زندگی میں وہ فرماتے تھے، میرے لیے کوئی چیز اس سے میٹھی اور پیاری نہیں تھی کہ میں نبی کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ نبی کی خوبصورتی اور نور اتنا زیادہ تھا کہ عمر کہہ رہے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھنے سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں تھی۔ وہ مزید فرماتے ہیں، میں ان کو دیکھتا رہتا لیکن کبھی سیر نہ ہوتا، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ کیسے دکھتے تھے تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس دیکھنے کی خواہش کے ساتھ ساتھ ایک ایسی ہیبت بھی تھی جو مجھے سیدھا دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، مجھے نظریں نیچی کرنی پڑتی تھیں۔ تو نبی سے 2 طاقتیں نکلتی تھیں، ایک جو عمر کی نظروں کو اپنی طرف کھینچتی تھی، اور دوسری جو انہیں نظریں ہٹانے پر مجبور کرتی تھی۔ چھوٹے صحابہ کی روایات۔ نبی کی اکثر وضاحتیں چھوٹے صحابہ سے آئی ہیں، کیونکہ انہیں بڑے صحابہ جیسے جذبات نہیں تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 7 سال کی عمر میں نبی کے سامنے لائے گئے، اور وہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ترمذی کی شمائل میں حضرت انس فرماتے ہیں، نبی نہ بہت لمبے تھے کہ بھیڑ سے اوپر نکل آتے، نہ اتنے چھوٹے کہ نظر انداز ہو جاتے، نہ وہ بالکل سفید تھے نہ ہی گہرے سانولے، ان کے بال نہ بالکل گنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے۔ میں نے کوئی مخمل یا ریشم نبی کے ہاتھ سے اندر نہیں پایا، اور میں نے کوئی مشک یا عطر نبی کے پسینے سے زیادہ خوشبودار نہیں سونگھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کے پسینے کو ایک برتن میں جمع کیا کرتی تھیں تاکہ اسے عطر اور دوا کے طور پر استعمال کرے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی درمیانے قد کے تھے، ان کے کندھے چوڑے تھے اور ان کے بال گھنے تھے۔ ایک بار میں نے انہیں سرخ جوڑا پہنے دیکھا، اور میں نے اس رات ان سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت علی کی وضاحت۔ نبی کے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کا چہرہ نہ بہت گوشت والا تھا نہ بالکل گول، بلکہ قدرے بیضوی تھا۔ ان کی جلد سفیدی مائل تھی، ان کی آنکھیں بڑی تھیں، پتلیاں گہری سیاہ تھیں، اور پلکیں لمبی تھیں۔ ان کے جوڑ بڑے تھے، اوپری پشت چوڑی تھی۔ پورے جسم پر زیادہ بال نہیں تھے، لیکن سینے سے ناف تک باریک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ جب وہ چلتے تو تیز چلتے،
جیسے کسی ڈھلان سے اتر رہے ہوں۔ کچھ علماء کہتے ہیں یہ ایسا تھا جیسے اللہ نے زمین کو ان کے لیے جھکا دیا ہو، اور جب وہ مڑتے تو اپنے پورے جسم کے ساتھ مڑتے، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، کیونکہ وہ نبیوں کے خاتم تھے، اور جو کوئی اچانک انہیں دیکھتا ان کی ہیبت سے کھڑا رہ جاتا، اور جو ان کے ساتھ وقت گزارتا اور انہیں جانتا ان سے محبت کرنے لگتا۔ جابر بن سمرہ کی روایت۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ایک رات گھر جا رہے تھے۔ 14ویں کا چاند تھا اور وہ اتفاق سے نبی کے پاس سے گزرے جو سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ جابر فرماتے ہیں میں نے نبی کے چہرے کو اور 14ویں کے چاند کو دیکھا، اور اللہ کی قسم نبی میری نظروں میں چاند سے زیادہ خوبصورت تھے، اور بہت سے لوگ صرف ان کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ سب سے مشہور مدینہ کے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے سنا تھا کہ ایک شخص آیا ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ پیغام دیکھنے گئے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے انہیں دیکھا مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی ملاقات اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، صرف ان کا چہرہ دیکھ کر۔ نبی کے اندرونی اوصاف۔ ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نبی کو اندرونی خوبصورتی بھی عطا کی گئی تھی۔ عاجزی، حیا، سادہ طرز زندگی اور بہترین اخلاق۔ سب سے پہلے سادہ طرز زندگی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک بار حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نبی کے پاس آئے جب وہ مسجد کے اپنے چھوٹے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے ایک مٹکے کے اور کھجور کی شاخوں سے بنے ایک چھوٹے بستر کے۔ جب عمر اندر آئے تو نبی بیٹھ گئے، اور کھجور کی شاخوں کی وجہ سے نبی کے پہلو میں نشانات پڑ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر عمر رونے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو اس طرح کیسے رہنے دیں؟ روم اور فارس کے بادشاہوں کو دیکھیں، وہ کیسے رہتے ہیں، آپ اس سے بہتر کے مستحق ہیں۔ اس پر نبی نے سادگی سے فرمایا، اے عمر، کیا تم راضی نہیں ہو کہ ان کے پاس دنیا ہو اور ہمارے پاس آخرت؟ ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی جس بستر پر سوتے تھے وہ چمڑے کی کھال تھی، جسے ہم کبھی کبھی کھجور کے پتوں سے بھر دیتے تاکہ وہ نرم ہو جائے۔ ایک بار نبی کی کسی بیوی نے اپنا حصہ دہرا کر نبی کے بستر پر ڈال دیا تاکہ وہ زیادہ آرام دہ ہو۔ اس وجہ سے نبی معمول سے زیادہ دیر تک سوتے رہے۔ جب وہ بیدار ہوئے اور پتہ چلا کیا ہوا ہے تو انہوں نے بیوی سے کہا کہ اسے واپس پہلے جیسا کر دو۔ وہ یہ آرام نہیں چاہتے تھے کیونکہ یہ انہیں تہجد کے لیے جاگنے سے روک رہا تھا۔ کھانے کی سادگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی نبی 6 ہفتوں تک گوشت نہیں چکھتے تھے۔ ان کے بھتیجے عروہ بن الزبیر نے 40 سال بعد ان سے پوچھا، اماں جان، آپ لوگ کیسے زندہ رہتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہم 2 کالی چیزوں پر زندہ رہتے، کھجور اور پانی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے اچھا کھانا لایا جاتا وہ رونے لگتے اور فرماتے نبی کے انتقال کے دن تک انہوں نے کبھی گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ ان کے گھر والوں نے بھی نہیں۔ پھر وہ فرماتے مجھے خوف ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا لمبا وقت دیا کہ ہم یہ تمام نعمتیں دیکھ رہے ہیں اور نبی اس سے بہتر کی طرف چلے گئے، یعنی انہیں خوف تھا کہ وہ اپنا اجر دنیا میں ہی لے رہے ہیں جبکہ نبی اپنا اجر آخرت میں لے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ بھی اسی طرح روتی تھیں۔ وہ نبی کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں۔ جب دولت آ گئی تھی لوگ انہیں تحفے اور اچھا کھانا دیتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی سوکھی یا سخت روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ ابو ہریرہ کی روایت۔ ایک بار نبی رات کو گھر سے نکلے۔ انہوں نے ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما کو باہر پایا۔ پوچھا، اس وقت تمہیں کیا چیز گھر سے نکالی؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، بھوک۔ نبی نے فرمایا، اس ذات کی قسم
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چیز تمہیں نکالی ہے وہی چیز مجھے بھی نکالی ہے، اٹھو۔ تو وہ سب مل کر ایک انصاری ابو الہیثم بن اتحان کے گھر گئے۔ انصاری گھر پر نہیں تھے۔ ان کی بیوی نے نبی کو دیکھ کر خوش آمدید کہا۔ جب انصاری آئے اور نبی کو دیکھا تو انہوں نے کہا، الحمدللہ، آج مجھ سے زیادہ معزز مہمان کسی کے پاس نہیں۔ وہ کھجوروں کے گچھے لائے اور ایک بکری ذبح کی۔ کھانا کھانے کے بعد نبی نے ابو بکر اور عمر سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ بھوک نے تمہیں گھر سے نکالا تھا اور تم واپس نہیں گئے جب تک یہ نعمت نہیں آ گئی۔ عاجزی۔ نبی اکثر گدھوں پر سوار ہوتے تھے، حالانکہ ان کے پاس القصوہ نامی ایک اونٹنی تھی۔ غزوہ بدر میں نبی نے اونٹ لوگوں میں تقسیم کیے۔ تقریباً 313 لوگ تھے اور 75 اونٹ، یعنی تقریباً 3-4 آدمی فی اونٹ۔ نبی نے حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ کو اپنا ساتھی بنایا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم جوان ہیں، ہم چل سکتے ہیں، آپ اونٹ لے لیں۔ لیکن نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، نہ تم دونوں مجھ سے زیادہ مضبوط ہو، نہ مجھے تم دونوں سے کم اجر کی ضرورت ہے، تو ہم شیئر کریں گے۔ سبحان اللہ۔ بہترین اخلاق۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے 10 سال تک نبی کی خدمت کی، لیکن انہوں نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا۔ انہوں نے کبھی مجھ سے اف بھی نہیں کہا اور کبھی نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا یا یہ کیوں نہیں کیا۔ ایک اور روایت۔ ایک بار نبی نے انس کو کسی کام کے لیے بھیجا، لیکن راستے میں انس نے کچھ بچوں کو کھیلتے دیکھا تو وہ ان کے ساتھ کھیلنے لگے اور کام بھول گئے۔ آخر انس بچے ہی تھے۔ پھر نبی انہیں تلاش کرتے ہوئے نکلے اور انہیں گلی کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا۔ انس بیان کرتے ہیں، اچانک کسی نے میرے کان پکڑ کر مجھے اٹھایا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ نبی تھے، مسکرا رہے تھے۔ نبی خود انس کے ساتھ کھیل رہے تھے، بغیر غصہ ہوئے۔ بہادری۔ حضرت علی فرماتے ہیں بدر کی لڑائی کے بارے میں، جب جنگ شدید ہو جاتی ہم نبی کے پاس پناہ لیتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، ایک رات مدینہ میں لوگوں نے باہر شور سنا، انہیں پتہ نہیں تھا کیا ہے۔ جب وہ ڈرتے ڈرتے باہر آئے تو دیکھا کہ نبی پہلے ہی اکیلے اس طرف جا چکے ہیں۔ وہ حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر بغیر زین کے سوار واپس آ رہے تھے، تلوار گلے میں لٹکی تھی۔ وہ لوگوں سے کہہ رہے تھے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں نے دیکھ لیا ہے۔ سخاوت۔ نبی کبھی کسی کی درخواست کو رد نہیں کرتے تھے، کبھی نہیں۔ اسی لیے ایک صحابیہ نے فرمایا، کسی بھی چھوٹی لڑکی کے لیے ممکن تھا کہ وہ نبی کے ہاتھ پکڑ کر مدد مانگ لے۔ ایک بار نبی ایک ایسا لباس پہنے تھے جس میں سوراخ تھے۔ ایک صحابی نے انہیں ایک بہت خوبصورت لباس تحفے میں دیا۔ نبی نے اسے پہنا۔ پھر ایک اور صحابی نے ان سے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ یہ لباس مجھے تحفے میں دے سکتے ہیں؟ یہ وہی لباس تھا جو انہیں ابھی ابھی ملا تھا، لیکن نبی نے فوراً ہاں کہہ دی۔ وہ گھر گئے اور واپس پھٹا ہوا لباس پہن کر آ گئے۔ سب صحابہ اس صحابی پر ناراض ہوئے، تم نے ایسا کیسے کیا؟ تمہیں پتہ تھا نبی انکار نہیں کریں گے۔ لیکن اس صحابی نے کہا، غصہ نہ ہو، میں یہ پہننے کے لیے نہیں لے رہا، میں یہ اپنے کفن کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کے سامنے نبی کی سخاوت کی گواہی دوں۔ نبی کا مزاح۔ نبی کو بہترین مزاح کا احساس عطا کیا گیا تھا۔ مزاح انسانیت اور سادگی کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی کے مذاق کے کئی واقعات ہیں اور ان کے تمام مذاق پاک، صاف اور سچے ہوتے، حتیٰ کہ ان کے مذاق بھی سچے ہوتے۔ ایک بار ایک بوڑھی عورت نبی کے پاس آئی اور بولی، اے اللہ کے رسول، دعا کیجئے کہ اللہ اس بوڑھی عورت کو جنت میں داخل کرے۔ نبی نے اسے دیکھا اور فرمایا، اے میری خالہ، کیا تمہیں نہیں بتایا گیا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جاتے؟ یہ سن کر وہ رونے لگی۔ پھر نبی نے فرمایا، رونا نہیں،
کیونکہ اللہ کی قسم بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بلکہ اللہ پہلے انہیں جوان اور خوبصورت بنائے گا، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گی۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، بے شک ہم نے انہیں نئی تخلیق سے پیدا کیا۔ عائشہ کے ساتھ مذاق۔ اور حضرت عائشہ کی روایت، جب نبی اپنے آخری دنوں میں تھے، ایک دن عائشہ کے سر میں شدید درد تھا، وہ روتی رہیں، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ نبی نے فرمایا، بلکہ ہائے میرا سر، میرا درد تم سے زیادہ ہے، اور انہیں آرام دینے کے لیے مذاق کیا، اے عائشہ اگر تم ابھی مر جاؤ تو کیا نقصان ہے، تمہیں غسل دینے والا، تمہاری نماز جنازہ پڑھانے والا اور تمہیں دفنانے والا میں ہوں گا۔ عائشہ نے کہا، مجھے یقین ہے آپ یہ چاہیں گے، کیونکہ پھر آپ اپنے دوسری بیویوں کے پاس آزاد ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، وہ اپنے آخری دنوں میں بھی مذاق کر رہی ہیں۔ زاہر بن حرام کی پیاری کہانی۔ ترمذی میں روایت ہے کہ ایک نوجوان تھا جس کا نام زاہر بن حرام تھا، جس سے نبی بہت محبت کرتے تھے۔ ہمیں اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں، لیکن اس میں کچھ ایسی بات تھی جو نبی کو پسند تھی۔ وہ سادہ اور مخلص مومن تھا۔ ایک بار نبی نے اسے بازار میں چیزیں بیچتے دیکھا۔ کون یہ مجھ سے خریدے گا؟ کون یہ مجھ سے خریدے گا؟ تو نبی پیچھے سے آہستہ آئے اور اسے بغل گیر کر لیا۔ ظاہر نے پوچھا، کون ہے؟ جب اس نے دیکھا کہ نبی ہیں تو وہ نبی کے سینے پر جھک گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ برکت لے سکے۔ پھر مذاق میں نبی نے آواز لگائی، کون یہ غلام مجھ سے خریدے گا؟ ظاہر نے کہا، یا رسول اللہ، پھر تو آپ کو بہت بری قیمت ملے گی، میں بہت مہنگا نہیں بکوں گا۔ ظاہر کا خود اعتمادی کم تھا۔ نبی نے فرمایا، تم اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہو۔ یہ خوبصورت کہانی نبی کی انسانیت دکھاتی ہے۔ نبی کی اپنی امت سے محبت۔ نبی کو اپنی امت سے بے پناہ محبت تھی۔ اللہ فرماتا ہے، تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول آیا جسے تمہاری تکلیف بہت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری بھلائی کا بہت خواہش مند ہے، مومنوں کے لیے بہت نرم دل اور رحم کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک بار نبی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کی زبان پر حضرت ابراہیم کی دعا آئی، اے میرے رب، جو میری اطاعت کرے وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو پھر بھی تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کی دعا آئی، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یعنی عیسیٰ اپنی امت کے لیے معافی مانگ رہے تھے۔ نبی نے ان دونوں آیات پر سوچا، پھر انہیں اپنی امت کا خیال آیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے اور کہا، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اور وہ رونے لگے۔ اللہ نے جبرائیل سے فرمایا، محمد کے پاس جاؤ اور پوچھو وہ کیوں رو رہے ہیں۔ جبرائیل آئے اور پوچھا۔ نبی نے فرمایا، میں اپنی امت کے بارے میں سوچ کر رو رہا ہوں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ جبرائیل واپس گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد کے پاس واپس جاؤ اور کہو، ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کریں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ نبی کی امت کو برکت دے گا کیونکہ وہ نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ سب سے بڑی قربانی۔ نبی کی اپنی امت سے محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اللہ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جسے وہ کبھی رد نہیں کرتا۔ کچھ نبیوں نے یہ دعا اپنی نافرمان قوم کے خلاف استعمال کی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دینے کے بعد کہا، اے میرے رب، زمین پر کوئی کافر باقی مت چھوڑ، تو اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا سوائے مومنوں کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشہور دعا کی، اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول بھیج، اور یہ دعا ہمارے نبی کے لیے قبول ہوئی، یا دین اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف دعا کی اور وہ قبول ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے،
اور اللہ نے انہیں ہوا اور جنات پر قابو اور جانوروں سے بات کرنے کی صلاحیت دی۔ اور ہمارے نبی کو سب سے بڑی اور سب سے عظیم دعا ملی، اور انہوں نے اسے کس کے لیے استعمال کیا؟ انہوں نے ہمارے لیے استعمال کیا۔ ایک حدیث میں فرمایا، ہر نبی اور رسول کو اللہ نے ایک ایسی دعا دی جو کبھی رد نہیں ہوتی، اور ہر نبی نے اسے دنیا میں استعمال کر لیا سوائے میرے۔ میں نے اسے اپنی امت کے لیے بچا رکھا ہے، اور میں اسے قیامت کے دن ان کے لیے استعمال کروں گا۔ اور وہ دعا یہ ہوگی، اے اللہ میری پوری امت کو معاف کر دے، اور اللہ یہ دعا قبول کرے گا۔ یعنی ہر وہ مسلمان جو ایمان لایا اور نبی کی تعلیمات پر تھوڑا بھی عمل کیا، بالآخر معاف کر دیا جائے گا اور جنت میں جائے گا، کیونکہ نبی نے ہمارے لیے وہ دعا بچائی۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اختتام۔ بخاری میں ایک خوبصورت حدیث ہے، ایک شخص نبی کے پاس آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ نبی نے پوچھا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ شخص کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میرے پاس زیادہ نماز، روزہ یا صدقہ نہیں ہے، لیکن میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہے۔ تب نبی نے فرمایا، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اونس فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم اتنے کبھی خوش نہیں ہوئے جتنے اس دن خوش ہوئے جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ کیونکہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم سوچتے تھے کہ ہمارے درجے اتنے مختلف ہوں گے کہ ہم انہیں کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو آئیں نبی سے سچی محبت کریں، ان کی قربانیوں کو سمجھیں، ان کی عظیم شخصیت کو پہچانیں، اور سب سے اہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، تاکہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر سکیں اور اللہ کے قریب ہو سکیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو سچے دل سے نبی کی پیروی کرتے ہیں، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔